اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اللہ نے قبولیت کا وہ درجہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلتا تھا وہ رب کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جاتا تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اتنے پاکیزہ مجدد تھے, رب کی بارگاہ میں اتنے مقبول اور مستجاب تھے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان سے جو بات بھی نکلی ہے رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے. حیات اعلیٰ حضرت اٹھا کر دیکھو, سینکڑوں واقعات اس میں موجود ہے. میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے زمانے میں ایک بہت بڑے علم نجوم اور علم حیات کے ماہر تھے. ان کا نام ہے علامہ غلام حسین بریلوی. بریلی شریف میں ایک تلسمک پریس تھا, اس کے وہ مالک تھے. علامہ نقی علی خان کے دوست ہیں, اور جب باپ کا دوست سامنے آتا ہے تو آدمی باپ کی طرح اس کی تعظیم و تکریم کرتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں علامہ غلام حسین بریلوی تشریف لاتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ان کا احترام کرتے ہیں, مزاج پرسی کرتے ہیں, کیونکہ باپ کے دوست ہیں. علامہ غلام حسین بریلوی بہت بڑے نجومی اور علم حیات کے ماہر تھے. ستاروں کی چال دیکھ کر بتا دیتے بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں آئے. اعلیٰ حضرت نے پوچھا بتائیے بارش کا مزاج کیسا ہے. انہوں نے فوراً ستاروں کی چال دیکھی, ستاروں کی وضع دیکھی, کاغذ پر ایک ذائچہ اور نقشہ بنایا, اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے فرمایا اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی, آئندہ مہینے میں بارش ہوگی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی. انہوں نے کہا آپ ستاروں کی چال نہیں دیکھتے, آپ ستاروں کی وضع نہیں دیکھتے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی. اعلیٰ حضرت کی طرف نقشہ بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا آپ اس نقشے کو نہیں دیکھتے, نقشہ بتا رہا ہے, ستاروں کی چال بتا رہی ہے, اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ صرف ستاروں کی چال دیکھ رہے ہیں اور میں ستاروں کو پیدا کرنے والے رب کی قدرت دیکھ رہا ہوں. اگر میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی. انہوں نے کہا ستاروں کی چال بتا رہی ہے, ستاروں کا نقشہ بتا رہا ہے, اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ یہ تو علم نجوم اور علم حیات کے ضمنی قاعدوں پر اتنا زبردست اعتماد رکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے غافل ہو رہے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. اس لیے ان کی رہنمائی ہونی چاہیے, ان کی تبلیغ ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک کلاک لٹک رہی تھی, ایک گھڑی لٹک رہی تھی. اعلیٰ حضرت نے پوچھا بتائیے اس گھڑی میں کیا ٹائم ہوا ہے. انہوں نے کہا 11:15 بجے ہیں. اعلیٰ حضرت نے پوچھا 12 بجنے میں کتنا باقی ہے. انہوں نے کہا پونا گھنٹہ باقی ہے. اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ کیا پونا گھنٹہ نہیں گزرے گا تو 12 نہیں بجے گا, 12 کی گھنٹی نہیں بجے گی. انہوں نے کہا ہرگز نہیں, جب تک پونا گھنٹہ نہیں گزرے گا نہ 12 بج سکتا ہے نہ 12 کی گھنٹی بج سکتی ہے. اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے, بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا, فوراً 12 بج گیا, 12 کی گھنٹی بج گئی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ تو کہہ رہے تھے جب تک پونا گھنٹہ نہیں گزرے گا نہ 12 بج سکتا ہے نہ 12 کی گھنٹی بج سکتی ہے. دیکھیے 12 بھی بج گیا, 12 کی گھنٹی بھی بج گئی. انہوں نے کہا آپ نے بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا, اس لیے فوراً 12 بج گیا, 12 کی گھنٹی بج گئی. اگر یہ سوئی اپنی فطری رفتار سے چلتی تو پونا گھنٹہ گزرنے کے بعد ہی 12 بجتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی نقطہ تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. میں نے بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا, فوراً 12 بج گیا, 12 کی گھنٹی بج گئی. میرا پروردگار بھی قادر ہے, جب چاہے اس ستارے کو کھینچ کر وہاں کر دے, اس کو کھینچ کر یہاں کر دے, اس کو کھینچ کر یہاں کر دے. فوراً ستاروں کی چال بدل جائے گی, ستاروں کا نقشہ بدل جائے گا, آپ کا بنایا ہوا ذائچہ بدل جائے گا. میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی, بلکہ اسی ہفتے میں بارش ہوگی, بلکہ ابھی بارش ہوگی. اتنا کالا تھا کہ بارش ہونے لگی, بارش ہونے لگی. اتنی بارش ہوتی ہے کہ بریلی کی سرزمین جلتال ہو جاتی ہے. آپ بتائیے رب کی بارگاہ میں یہ مقبولیت کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا لمبا نعرہ لگائیں گے تو پورا وقت نعرہ ہی میں ختم ہو جائے گا. چپ چاپ سنیے, سننے والی تقریر صرف سنی جاتی ہے. اب یہ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت کی مقبولیت کی دلیل مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ اور ایک اور دلیل پیش کر دیں اور تقریر ختم کر دیں, کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, صبح میں مدرسہ بھی پہنچنا ہے. ٹھیک اس وقت جبکہ جمعہ کی اذان ہو چکی تھی, ایک شامی بزرگ بیت المقدس میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے. اچانک ان کی آنکھ لگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہیں, حضور کے ساتھ حضور کے خلفائے راشدین اور چند صحابہ ہیں, اور مجمع پر سکوت طاری ہے. بزرگ نے آثار و قرائن سے سمجھ لیا کہ لگتا ہے کسی کے آنے کا انتظار ہے. بزرگ نے کہا یا رسول اللہ
کیا کسی کے آنے کا انتظار ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں کسی کے آنے کا انتظار ہے۔ بزرگ نے ہمت کر کے پوچھا یا رسول اللہ کس کے آنے کا انتظار ہے؟ تو رسول پاک فرماتے ہیں مولانا احمد رضا کے آنے کا انتظار ہے۔ بزرگ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مولانا احمد رضا کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں بریلی کے ایک بہت بڑے عالم ہیں۔ بزرگ کی آنکھ کھل جاتی ہے، نماز جمعہ پڑھ کر باہر نکلتے ہیں۔ دل نے کہا کتنا خوش نصیب ہے وہ غلام کہ آقا اس کا انتظار فرما رہے ہیں، اگر وہ حیات میں ہے تو اس کے چہرے کی زیارت کرنی چاہیے اور اپنے دل کے نور سے اپنے آپ کو منور کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں سے پوچھا بریلی کہاں ہے؟ پتا چلا ہندوستان میں دلی سے قریب ایک شہر ہے۔ وہ بزرگ جہاز سے بریلی شریف آتے ہیں، وہ دلی آتے ہیں اور دلی سے بریلی شریف حاضر ہوتے ہیں۔ جب محلہ سوداگران میں پہنچے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ 25 سفر جو گزرا ہے ٹھیک جمعہ کے دن عین اس وقت جبکہ جمعہ کی اذان ہو رہی تھی اور مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بلند کر رہا تھا، مولانا احمد رضا کی روح بریلی میں پرواز کر گئی۔ بزرگ نے کہا یہ تو وہی ٹائم ہے جب میں بیت المقدس میں حاضر تھا، میں نے خواب میں دیکھا تھا آقا کائنات تشریف فرما ہے، آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، مجمع پر سکوت طاری ہے۔ میں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کس کے آنے کا انتظار ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تھا مولانا احمد رضا کے آنے کا انتظار ہے۔ لگتا ہے یہاں بریلی میں احمد رضا کی روح نکل رہی ہے اور وہاں بیت المقدس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو رہی ہے۔ یوں تو سارے غلام اپنے آقا کا انتظار کرتے ہیں، لیکن مولانا احمد رضا نے پوری زندگی ناموس رسالت کی حفاظت کی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارا ہے۔ تو اب نبی کی بارگاہ میں اتنے مقرب ہو گئے ہیں کہ جب اس غلام کی روح نکل رہی ہے تو آقا کائنات اس روح کا انتظار فرما رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولانا احمد رضا رب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے اور رب کے مقبول رسول مقبول کی بارگاہ میں بھی امام احمد رضا مقبول، بارگاہ میں بھی امام احمد